بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا، اور یہ اس عشرے کی آخری شب جمعہ۔ اب انسان جتنا مانگ سکتا ہو، جتنا طلب کر سکتا ہو، اتفاق کل کی رات بھی مانگنے والی رات تھی اور آج کی رات بھی مانگنے والی رات ہے، شب جمعۃ المبارک کے اعتبار سے۔ انسان کو مانگنے کا طریقہ آئے کہ نہ آئے، مگر خدا کو دینے کا سلیقہ تو آتا ہے۔ آج کی رات پر روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اور یہ ہر شب جمعہ کے لیے امام علیہ السلام کی روایت یاد رکھیے کہ ہر شب جمعہ اول شب سے آخر شب تک فرشتگان پروردگار ندائیں بلند کرتے کہ خدا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو کوئی حاجت رکھتا ہو مجھ سے تو حاجت طلب کرے، میں اس کی حاجت کو آج کی رات میں پورا کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ آج کی رات میں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، تو میں اس کے گناہوں کی معافی آج کی رات میں عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو آج کی رات میں تنگی رزق کی شکایت لے کر آئے کہ اس کا رزق ہم نے تنگ کر دیا ہو، تو آئے میں آج کی رات اس کے تنگ ہونے والے رزق کو کھول دیتا ہوں۔ ہے کوئی آج کی رات کہ جو میرا بندہ مریض ہو، بیمار ہو اور شفا اور صحت کاملہ چاہتا ہو، تو میں آج کی رات کی برکت سے اس کو شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات اس سے دعا کرے جو اسیر ہو، قید و بند میں گرفتار ہو، تو میں آج کی رات میں اسے رہائی نصیب کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی آج کی رات میری بارگاہ میں کسی ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے والا کہ میں اسے ظالم کے شر سے آج کی رات میں نجات عطا کر دیتا ہوں، تو آج کی رات میں دعا قبول کرنے کا وعدہ خود پروردگار عالم نے کیا۔ اور عجیب جملہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی کا۔ یہ بہترین دعا امام سید سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ کو عطا فرمائی۔ آپ غور کیجئے، ارشاد فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے خدا سے کہیے پروردگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کر کے پھر دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دے؟ اپنے گھر کسی مہمان کو بلا کر کیا کوئی میزبان گھر کا دروازہ بند کیا کرتا ہے؟ یا تو بلاتا ہی نہیں، اور اگر بلا لیا ہے تو دروازہ بند کیوں کر دیا؟ یا تو خدا دعا کی دعوت دیتا ہی نہیں، اور اگر دعا کی دعوت دے دی ہے تو اجابت کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر! خدا کی شان سے، خدا کی منزلت سے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ پہلے تو کہے کہ آؤ مجھ سے دعا مانگو، اور جب کوئی دعا مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے تو خدا کہ جاؤ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ خدا تجھ سے ایسا گمان نہیں ہو سکتا۔ یا وہ روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں جس کو دعا کی توفیق عطا کر دی گئی اسے اجابت ضرور دی جاتی ہے۔ اب یہ الگ بات کہ اجابت یہاں ملے، اجابت آپ کو آپ کی دعا کے شکل میں ملے، اجابت آپ کو روز قیامت کسی اور اچھے انداز سے ملے۔ آپ کا ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، اور انہی دعاؤں میں مسلسل آپ کی خدمت میں ایک دعا کا حوالہ چل رہا تھا اسماء اعظم کے حوالے سے کہ خدا کے نام لے کر دعا مانگیے، اور خدا کے کون کون سے نام لے کے دعا مانگی جائے تو خدا دعائیں قبول کرتا ہے۔ خدا کے سارے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہیں دعا مانگ لیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر دعا مانگیے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور انہی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا جو ہم بیان کرتے چلے آئے دعائے سماعت کے اعتبار سے، عام طور پر دعائے سماعت کا ایک نام دعائے شبور بھی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا تھا جب یوشع بن نون جا رہے تھے اور مالکہ سے جنگ کے لیے، تو تمام تر اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس دعا کی تلاوت کرو اور اپنے گھر کے دروازوں پر دعا لکھ کے لٹکا لو۔ اگر کوئی مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو، بشرط یہ کہ برحق ہو، ظلم اور فساد پر نہ ہو، باطل پر نہ ہو، برحق ہو، اپنے مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو، کسی اپنے معاملہ کاروبار میں کامیابی چاہتا ہو، تو اپنے ساتھ دعائے شبور کو لے کے چلے۔ شبور کے ایک معنی کیے گئے، یہ 3 معصومین کے ناموں کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ کون 3 معصومین؟ حضرت شبرو، شبیرو، مشبر، یعنی کہ سرکار سید سبط اکبر، سبط اصغر اور حضرت محسن شہید۔ یہ 3 معصومین کے نام کا خلاصہ دعائے شبور کا نام۔ دعائے سماعت جمعے کا دن آخری ساعت میں، اگر کوئی انسان آج کی رات میں دعا مانگے، آج کی رات کا موضوع الگ، صبح کے وقت میں دعا مانگے، صبح کے وقت کا موضوع الگ، شام کے وقت میں دعا کل مانگے، اس کا موضوع الگ۔ شاید بات کو آسان کرتے ہوئے یہ موضوع الگ، یہ موضوع الگ کیا ہوتا ہے؟ اگر سارے اوقات برابر ہوتے دعا کے لیے تو معصومین دعاؤں کے انواع و اقسام بیان نہ فرماتے۔ صبح کی دعائیں الگ ہیں، شام کی دعائیں الگ ہیں، رات کی دعائیں الگ ہیں۔ دعائے ندبہ صبح کے لیے، دعائے عہد صبح کے لیے، دعائے کمیل رات کے لیے، دعائے سماعت شام کے لیے۔ تو اگر سارے اوقات برابر تھے تو جون سی دعا جب چاہو پڑھ لو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بڑی آسان سی مثالیں، جب کوئی طبیب کے پاس جائے اور طبیب اس کو کوئی دوا لکھ کر دے تو بتاتا ہے کہ صبح کون سی کھانی ہے اور شام کون سی کھانی ہے۔ اور دیکھو 2 ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں کہ ان کے درمیان کم از کم 8 گھنٹے کا فاصلہ ہو، یا ان کے درمیان کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ ہو، تو جیسے جسمانی دوائیں ہیں، ایسے روحانی دوائیں بھی تو ہیں جو شکل دعا میں ہیں۔ تو دعائیں سماعت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام علیہ السلام، یہ دعا چلی کہاں سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا چلی، یوشع بن نون تک پہنچی، وہاں سے بعد کے انبیاء سے ہوتی ہوئی ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ تک پہنچی، وہاں سے مولائے متقیان تک پہنچی، وہاں سے امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچی، وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی۔ پھر راویوں کے اعتبار سے اس دعا میں خدا کے ناموں کا حوالہ بھی، خدا کی قوت کا حوالہ بھی، خدا کی حکمت کا حوالہ بھی، اور خدا کے کلمے کا حوالہ بھی۔ اور ہم واپس آ گئے اپنے موضوع پر، لفظ کلمہ پر۔ مگر کون سا کلمہ؟ وَبِكَلِمَتِكَ الَّتِي خَلَقْتَ بِهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پروردگار تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے کلمے کا واسطہ، ایسا کلمہ جس کے ذریعے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق فرمایا۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس سے خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ وہ کلمہ انسان کو معلوم ہو جائے کلمہ طیبہ ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دعائے شبور نے بیان کیا دعائے سماعت کے نام سے، یا جس کو قرآن مجید نے 2 مختلف مقامات پر لفظ کلمہ اور کلمات بہت سے مقامات پہ استعمال ہوا۔ ان میں سے جناب آدم علیہ السلام پر کلمات نازل کیے گئے۔ حضرت آدم کو خدا نے کلمات کی تعلیم دی، فتاب علیہ، اور جب آدم نے ان کلمات کا حوالہ دے کر خدا سے توبہ طلب کی تو خدا نے توبہ قبول کر لی۔ تو وہ کلمات خدا نے نازل کیے تھے۔ تو ایک کلمہ اور کلمات اس کی جمع، وہ کون سے کلمات تھے؟ روایات کے اعتبار سے وہ کلمات تھے اسم گرامی پنجتن محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔
اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اے پروردگار تجھے بندہ محمد کے حق کا واسطہ جبکہ تو محمود ہے، تجھے بندہ علی کے حق کا واسطہ جبکہ تو اعلیٰ ہے، تجھے ذات گرامی فاطمہ کا واسطہ جبکہ تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے واسطہ تیرے بندے حسن کا جبکہ تو محسن ہے، تجھے واسطہ تیرے بندے حسین کا جبکہ تو قدیم الاحسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کلمات نازل ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے۔ تو کون سے کلمات تھے جن سے ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اور کن کلمات کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کون سا کلمہ تھا کہ جس کے نزول کی کیفیت یہ تھی کہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کہ تمہارے پروردگار کا کلمہ مکمل ہو کے رہے گا سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ جب وہ کلمہ مکمل ہوا تو الفاظ کیا تھے؟ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کوئی خدا کا کلمہ ہے تو کلمے چلے کب سے؟ کا پہلا کلمہ ختمی مرتبت، آخری کلمہ آخری محمد۔ اور شجرہ ملونہ کی پہچان کل اشارہ کر رہے تھے بات مکمل کرتے ہوئے کہ شیطان مردود نے سجدے سے انکار کیا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، آیت نمبر 61 پڑھیے، 62 پڑھیے، 63 پڑھیے، 64 پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انکار کیا ابلیس ملعون نے تو کیا کہہ کے انکار کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ایک مقام وہ، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو دیکھ تو صحیح کہ تو کس کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے۔ یہ خدا سے شیطان کی گفتگو ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو دیکھ تو صحیح تو کس کو مجھ پر مکرم کر رہا ہے، اور میں بھی اگر اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو نہ بہکاؤں، نہ راستے سے ہٹاؤں تو میں اپنا انتقام پورا لوں گا اس کی اولاد سے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے افراد کے، باقی سب کو بہکا دوں گا، لأحتکن، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل شیطان کو چھٹی دے دی، کہا تو جس طرح چاہے بہکا، آواز نکال کر بہکا، نمبر 1۔ جب بات آواز کی آئی تو پھر موسیقی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61-62 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو خدا نے شیطان کو پرمیشن دے دی کہ تو بہکا۔ اللہ، خدا کو اپنے نیک بندوں پہ اتنا اعتماد تھا کہ میرے رہیں گے، شیطان جو چاہے کرے۔ اب اگر ہم خدا کے اعتماد پہ پورے نہ اتریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بے صوتی کا تو بہکا ان کو اپنی آواز سے بہکا دے، اور جو آواز کے بعد بھی اور بہکانا چاہے تو پھر ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادہ سپاہی لے کے پہنچ جا۔ قرآن پڑھ رہا، حملہ کر دے آدم کی اولاد پر، کر دے حملہ، اپنی آواز سے کر، اپنے پیادہ اور سوار لے کر پہنچ جا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، تو ان کے مال میں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر لے، جو چاہے کر لے۔ خدا نے سارے آپشن کھول دی شیطان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آواز سے بہکا دے، اپنے لشکر کو لا کے حملہ کر دے۔ لشکر کی 2 قسمیں ہیں، شیطان کا لشکر سواری پر بھی آتا ہے، شیطان کا لشکر پیدل بھی آتا ہے، اور شیطان حملہ کرتا ہے انسان پر۔ لیکن یہ عجیب بات، شارکہم فی الاموال والاولاد، تو شریک ہو جا اموال میں۔ شیطان اموال میں شریک کیسے ہوتا ہے؟ یہی سود کا پیسہ، یہی اوپر کی کمائی۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، اوپر کی کمائی کو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی،
शैतान को गुस्सा आ गया, सारी हमारी मेहनत थी, लिख दिया रब का नाम, शारिकुम फिल अमवाल, शैतान तू शरीक हो जा इनके अमवाल में। आपको अंदाजा है कि अमवाल में शैतान शरीक कैसे होता है? कुछ पैसे आपके हलाल के होते हैं, थोड़े से हराम के होते हैं। शारिकुम फिल अमवाल। और वल औलाद, शजरे मलूना, वल औलाद शारिकुम फिल औलाद, इनके साथ शरीक हो जाए इनकी औलाद के अंदर। अजीब है इसकी वजाहत में जुमला, कभी गौर कीजिएगा कि आमतौर पर मिंबर के शायाना शान ये इतनी बात खुल के बयान नहीं हो सकती, खाली इशारे कर रहा हूं। जैसे कोई लुकमा अगर अल्लाह के नाम के बगैर खाया जाए पेट खराब कर सकता है, ऐसे कोई अगर इनकाद बगैर अल्लाह के नाम के हो तो शैतान बन सकता है। और खुदा ने शैतान को इजाजत दे दी शारिकुम फिल औलाद, तो शैतान जिसकी औलाद में शरीक हो तो शजरे मलूना न बने तो क्या बने? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रवैये हम वापिस आ गए लफ्ज पर। शजरे मलऊना एक, शजरे मुबारका एक, शजरे तैयबा एक, शजरे खबीसा एक, कलमे तैयबा एक, कलमे खबीसा एक। ये एक दूसरे की अजदाद हैं, लेकिन परवरदिगार ने जो पहचान बताई वो क्या बताई? तो उसकी पहचान ये है कि जिसको खुदा ने शजरे तैयबा से मिसाल दे के समझाया कलमे तैयबा। ये क्या है? असलुहा साबितुन, लफ्ज साबित। लफ्ज साबित की बड़ी अहमियत है। साबित किससे कहते हैं? कि नाकिस के मुकाबले पर आता है। साबित यानी सबूत, और सबूत का मतलब सुबात कदम। आज शब जुमा है, शब जुमा खुदा मुझे भी और आपको भी करबलाए मौला के ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल करे। यहां से सलाम करते हैं, ये हमारा अंदाज है कि नहीं पहुंच सके खुदा मुझे और आपको वहां पहुंचाए कि जहां सरकार सैयदुश शहदा के कदमों से मुत्तसिल होकर सुबात कदम नसीब हो।